Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 20th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I'm Usman bin Saif. Let's see what we learned in the last session. پچھلے سیشن میں ہم نے بینکنگ سیکٹر سپرویژن کی بات کی تھی. بینکنگ سیکٹر سپرویژن کی پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہم نے بات کی تھی. پاکستان میں بینکنگ سپروائزر کون ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اس کا کیا رول ہے، کیسے وہ آپریٹ کرتا ہے، بینکنگ سپرویژن کے ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں، آف سائٹ سرویلنس کیسے کرتا ہے، آن سائٹ ایگزامینیشن کیسے کرتا ہے، ان کی گائیڈنگ پرنسپلس کیا ہیں. پھر ہم نے ایز فائنینشیل سیکٹر، ایز اے ہول فائنینشیل سیکٹر کی بات کی تھی کہ فائنینشیل سیکٹر پاکستان میں کون کون سی اینٹیز آتی ہیں، کتنے بینکس ہیں، کتنے اسکیجولڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. پھر ہم نے بات کی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی بات کی تھی کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کیا ہے، اس میں کون کون سی امینڈمنٹس کس کس سیکشن میں ہوئی تھی. ہم نے پرٹیکولرلی تمام سیکشنز کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم نے مین جو امینڈمنٹس تھیں ان ساروں کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا کیا امینڈمنٹ ہوئیں اور کیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جورسڈکشن، اس کا اسکوپ بڑھایا گیا اور کیسے اس کو پاورز گرانٹ کی گئیں. پھر ہم نے ان ریفرنس ٹو دا بینکنگ آرڈیننس آف پاکستان ہم نے اسٹیٹ بینک کی پاورز دیکھی تھیں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کون کون سی پاورز ہیں، وہ کیا کیا کر سکتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے بینکس کو نوٹس ایشو کر سکتا ہے، بینک کو بند کر سکتا ہے، بینک کو ہائی کورٹ کے تھرو بند کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اپنی جو بھی ریگولیشنز گائیڈ لائنز ہیں وہ بینک سے کس طرح منوا سکتا ہے، کیسے امپوز کر سکتا ہے، اور بینک کی کیسے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اوبے کرے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ہم نے پاورز دیکھی تھیں. پھر پروڈینشیل ریگولیشنز فار بینکس دیکھی تھی کہ جنرل ریگولیشنز کیا ہیں، پروڈینشیل ریگولیشنز فار بینکس کیا ہیں. پھر اسٹیٹ بینک کی ہم نے بات کی کہ اسٹیٹ بینک اپنے بینکس کو کس طرح سے ریگولیٹ کرتا ہے. پھر ہم نے آف سائٹ آن سائٹ مانیٹرنگ دیکھی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ دو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک بینکنگ سرویلنس ہے اور ایک جو ہے بینکنگ انسپیکشن ہے. بینکنگ انسپیکشن آن سائٹ ایگزامینیشن کرتا ہے، بینکنگ سرویلنس جو ہے آف سائٹ سرویلنس کرتا ہے. پھر ہم نے اس میں بات یہ بھی کی تھی کہ سرویلنس کیسے کرتا ہے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کسی بینک کی ویلیوشن اسیسمنٹ کرنی ہے تو کن کرائیٹیریاز پہ کرے گا، کون کون سی چیزیں دیکھے گا، اس کو کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی. آن سائٹ ایگزامینیشن کرے گا تو کیسے کرے گا، آن سائٹ ایگزامینیشن میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ یوزلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کو چیک کرتا ہے، اس کا پروف چیک کرتا ہے. پھر ہم نے آن سائٹ ایگزامینیشن میں کیملز ریٹنگ سسٹم کی بھی بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیملز ریٹنگ سسٹم کے اگینسٹ آن سائٹ ایگزامینیشن کرتا ہے. اور کیملز میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی، پہلے بھی بات کی تھی پچھلے سیشنز میں کہ کیمل ریٹنگ سسٹم جو اٹ از ون آف دی یونیفائڈ سسٹم جو کہ اراؤنڈ دا ورلڈ آلموسٹ ہر کنٹری وہ یوز کر رہا ہے. گلوبل انٹرنیشنل پریکٹسز میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، گڈ پریکٹسز میں یہ آتا ہے. پھر مانیٹرنگ پالیسی آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پر ہم نے بات کی تھی. مانیٹری اور مانیٹرنگ دونوں کو کنفیوز نہ کیا جائے. یہاں پہ مانیٹرنگ پالیسی کا مطلب ہے کہ جو آن سائٹ ایگزامینیشن کرنا ہے یا آف سائٹ سرویلنس کرنی ہے اس کی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے. اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی اپنی ڈیولپ کی ہوئی ہے، اپنے لیے گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے ویک بینکس جو ہیں جتنے ویک بینکس ہیں ان ویک بینکس کو تو ہم نے ہر مہینے ان کی آن سائٹ ایگزامینیشن کرنی، آف سائٹ سرویلنس کنٹینیوسلی کرتے رہنی. اسٹرانگ بینکس جو ہیں ان کی ہم کم آف سائٹ سرویلنس بھی کم کریں گے، آن سائٹ مانیٹرنگ بھی کم کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی
ریگولیٹڈ ہیں, سپروائزڈ ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی مارکیٹ پوزیشن سٹرونگ ہے. تو اس طرح سے اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک مانیٹرنگ پالیسی بھی اپنے لیے گائیڈ لائن بھی بنائی ہوئی کہ بینکس کی کس طرح سے پیریوڈک انسپیکشنز کیسے ہوں گی, اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی, اور کب کب ہوں گی, اور کن بینکس کی زیادہ ہوگی, کن بینکس کی کم ہوگی, اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کی تھیں. ناؤ کمنگ ٹو دس سیشن, یہاں پہ ہم سیکشن 5 سٹارٹ کر رہے ہیں. لاسٹ سیشن تک ہم نے سیکشن 4 کمپلیٹ کر لیا تھا. سیکشن 5 کیا ہے؟ سیکشن 5 از اباؤٹ ویک بینکس. ویک بینکس کے کیوں ویک ہوتے ہیں, ویک بینک سے مراد کیا ہے, کس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں ویک بینکس کے, ویک بینکس کو سینٹرل بینکس سپروائز کیسے کرتے ہیں, اس کے اندر کیا ان کی کون کون سی گائیڈ لائنز, اور بیسل کمیٹی کیا کہتی ہے, بیسل ایکارڈ کیا کہتا ہے ویک بینکس کے بارے میں. پلس پھر ہم اس سیکشن میں اور دیکھیں گے, بات کریں گے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کیا ہوتا ہے. جب بینک کی پوزیشن اتنی خراب ہو جائے کہ وہ اور کوئی بینک کوئی انسٹیٹیوشن اسے لون دینے کو تیار نہ ہو, تو پھر وہ کیا کرے. سینٹرل بینک کا ایک فنکشن, ایک رول یہ بھی ہے کہ ایز اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے آخری حل وہ رہ جاتا ہے. تو وہ لیکن اسٹیٹ بینک بھی پھر یا سینٹرل بینک بھی کسی کنڈیشنز پہ کسی سپرویژن کے اوپر ہی ان کو لون دے گا. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کیا ہوتا ہے سیکشن 5 میں. آج کے اس ایجنڈے میں ہم لوگ اب ڈسکس یہ کریں گے کہ واٹ آر ویک بینکس. ویک بینکس ہوتے کیا ہیں, کیوں ہوتے ہیں ویک, مینڈیٹ کیا ہے بیسل کمیٹی ٹاسک فورس کا. ویک بینکس کو کی سپرویژن کے لیے بیسل کمیٹی نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس کا کام تھا کہ گائیڈنگ پرنسپلز ڈیولپ کرے فار دا ویک بینکس, گائیڈ لائنز بنائے. اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کمیٹی کا آبجیکٹو کیا تھا, سپروائزری آبجیکٹو کیا تھا, وہ بینکس کی کیسے سپرویژن کرنا چاہتی تھی. پھر ہم دیکھیں کہ انہوں نے گائیڈنگ پرنسپلز کون سے بنائے, گائیڈ لائنز کون سی بنائیں جو ویک بینکس کو ڈیل کرنے کے لیے. پھر ہم بات کریں گے سمٹمز اینڈ کازز آف بینک پرابلم, بینک کے کون کون سے پرابلمس ایسے ہیں جو کہ بینک کو ویک کرتے ہیں, سمٹمز کیا ہیں, کازز کیا ہیں. پھر صرف ایک بینک ہی نہیں ایسا انسٹیٹیوشن جو کہ اپنی کسی کازز اور اپنے کسی غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے ویک ہو جاتا, بلکہ لوز سپرویژن کی وجہ سے بھی بینکس ویک ہو جاتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ایز اے ریزلٹ آف لوز سپرویژن کیا کون کون سے سینیریوز ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے. پھر ہم ان سینیریوز کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بھی دیکھیں گے کہ اگر وہ بینکنگ اینڈ فائنینشیل انڈسٹری سے نکل کے ہم باہر بات کریں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا آن اکنامک فیکٹرز اور ایز اکانومی ایز اے ہول. تو ایکسٹرنل فیکٹرز بھی اس کے اندر ہم انوائرمنٹ میں پڑھیں گے, دیکھیں گے اس سیشن میں. سو لیٹس اسٹارٹ دا سیشن ناؤ. ویک بینکس, ویک بینک سے ہماری کیا مراد ہے؟ ویک بینکس از اے ورلڈ وائڈ فینومینن. ساری دنیا میں ویک بینکس ہوتے ہیں, ہر کنٹری میں ویک بینکس ہوتے ہیں, کچھ اسٹرانگ بینکس ہوتے ہیں, کچھ ویک بینکس ہوتے ہیں. They pose a continuing challenge for bank supervisors in all countries, irrespective of the political structure, financial system, and level of economic and technical development. ساری دنیا میں ویک بینکس ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک مسئلہ بنے رہتے ہیں سپروائزرز کے لیے, سینٹرل بینکس کے لیے, irrespective of the fact کہ ان کی اکانومی کیسی ہے, ان کا فائنینشیل اسٹرکچر کیا ہے, فائنینشیل انڈسٹری کیسی ہے, ٹیکنیکل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کتنی ہے اس کنٹری کے اندر, پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہے. ان باتوں سے نہیں فرق پڑتا. ان چیزوں کے ہونے کے سب کے باوجود کچھ بینک اسٹرانگ ہوتے ہیں, کچھ ویک ہوتے ہیں. All bank supervisors have to be prepared to minimize the incidents and deal with them if they occur. تمام سینٹرل بینکس جو ہیں, سپروائزری بینکس جو ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جورسڈکشن میں کوئی بینک بھی ویک نہ ہو,
اگر کوئی بینک ویک ہو جائے تو پھر وہ کس طریقے سے اسے ڈیل کرتے ہیں اس بینک کے ساتھ, اس بینک کو کیسے اس کی ریسٹرکچرنگ کریں گے. Weak banks have common problems and there are lessons to be drawn by pooling the experience of supervisors, especially the specific actions that have or have not worked in given circumstances. Weak banks جو ہوتے ہیں ان کے ایک جیسے تقریباً سب کے مسائل ہوتے ہیں, اور پھر ان کی کازز ہیں, مسئلوں سے ہم لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سپروائزری ایکسپیرینسز سے. ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ڈفرینٹ سپروائزرز ہیں, سینٹرل بینکس ہیں, ان سب کا ہر کسی کا ویک بینکس کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, اور ان ایکسپیرینسز کی بیسس پہ ہم ایک گائیڈنگ پرنسپلز بنا سکتے ہیں, ہم لرن کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے ویک بینکس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں. ان دا پاسٹ the lack of contingency arrangements and understanding of tools available for dealing with weak banks have sometimes resulted in unnecessary delays in supervisory actions. پہلے کیا ہوتا تھا, کیونکہ گائیڈ لائنز اویلیبل نہیں تھیں, ٹولز اویلیبل نہیں تھے جن کے تھرو ہم ویک بینکس کو سپروائز کر سکیں, ویک بینکس کو ہم ریسٹرکچر کر سکیں, تو کیا ہوتا تھا جو ہے جو ڈیلیز بہت زیادہ ہوتے تھے ان بینکس کی ریسٹرکچرنگ کرنے میں, اور ایونچولی یہ ہوتا تھا کہ وہ بینک بالکل ہی کلوز ٹو شٹ ڈاؤن ہو جاتے تھے. They have been key factors in high cost of resolving bank problems. Appropriate guidance could reduce the cost and spillover effects of these problems. Weak banks کی جو ہے ان کی پرابلمز, ان کے مسائل حل کرنے کی بھی ایک کاسٹ ہے جو کہ ہمیشہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. پلس اگر پہلے سے ہی سپرویژن ٹھیک ہو, ان کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ کیا جائے تو اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. بیسل کمیٹی, بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, سوئٹزرلینڈ, وہاں پہ ایک جگہ ہے بیسل جہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی, بیسل کمیٹی, جس نے کہ 3 ایکارڈز بنایا, پہلے بیسل ایکارڈ 1 بنایا, 2 بنایا, اب 3, کرنٹلی اس وقت 3. جو کہ بیسل کمیٹی کا کام کیا تھا, بیسل کمیٹی نے بینکس کے لیے گائیڈ لائنز, پرنسپلز بنائے, بینکس کو ایک تو رن کرنے کے لیے, سپروائزرز کے لیے بنائے, سپروائزری رول افیکٹولی پلے کرنے کے لیے, اور ایز اے ہول اکانومی, اور ایک انہوں نے بیسکلی بینچ مارکس ڈیولپ کیے کہ بینکنگ انڈسٹری کو رن کیسے کیا جاتا ہے. انہوں نے بھی بیسل کمیٹی emphasized the importance of developing guidance on dealing with weak banks on individual basis, which was considered to be primarily a supervisory issue. ویک بینکس پرائمریلی کیا ہے, ایک سپروائزری ایشو ہے. ویک بینک ہے, سپوز ایک ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, میرا ایک بینک ہے, بینک بیکاز آف کریڈٹ رسک یا لیکویڈیٹی پرابلم بینک میرا ویک ہو گیا ہے. اب میرا بینک جو ہے بند ہونے کی پوزیشن پہ آ گیا. واٹ از دا پرابلم؟ ایک تو پرابلم میرے لیے ہے کہ بینک بند ہو جائے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. دوسرا پرابلم کس کے لیے؟ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی پرائمریلی تو سپروائزری ایشو ہے, تو سپروائزر کے لیے کیسے پرابلم؟ سپروائزر کیا فرق پڑتا ہے, میرا بینک ہے, پرائیویٹ بینک ہے, بند ہو جاتا تو ٹھیک ہے, بند ہو جائے, میرا نقصان نہیں. میرا صرف نقصان نہیں ہے, ڈپازیٹرز کا بھی نقصان ہے. لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے میرے پاس, لوگ کہاں جائیں گے؟ ڈپازیٹرز کہاں جائیں گے؟ ڈپازیٹرز کے لیے تو اتھارٹی یا جو ہے باس کون ہے؟ میرا سپروائزر, اسٹیٹ بینک ہے, سینٹرل بینک ہے. وہ لوگ تو سینٹرل بینک کے پاس جائیں گے کہ جی وہ بینک بند ہو گیا ہے تو ہمیں تو ہمارے پیسے واپس چاہیے. اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک کا یہ کام ہے کہ وہ مجھے سپروائز کرے, مجھے جو ہے پرنسپلز دے, مجھے ریگولیٹ کرے, مجھے گائیڈ کرے کہ میں, یا پہلی بات تو یہ کہ میری پوزیشن اتنی ویک ہو ہی نہ, اور اگر ویک ہو گئی ہے تو مجھے سپورٹ کرے تاکہ ڈپازیٹرز کے پیسے نہ ڈوبیں. سو اٹ از مور آف اے سپروائزری ایشو.
The Basel Committee on Banking Supervision agreed that development of international supervisory guidance on dealing with weak banks would be helpful. بیسل کمیٹی نے جو بینکنگ سپرویژن پہ جو بیسل کمیٹی اس نے کا یہ ایگریمنٹ اس نے بنایا کیا ہے جو ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل سپروائزری گائیڈنس ود ویک بینکس وڈ بی ہیلپ فل کہ ایک یونیفائڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر ایک گائیڈ لائنس پرنسپل اویلیبل ہونے چاہیے in order to which gives you a direction how to deal with the weak banks so that آپ کے پاس ویک بینکس ہیں ویک بینکس کے پاس آپ کے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا rather than کہ آپ ہیپ ہیزرڈلی کبھی کوئی ایکشن لیتے ہیں کبھی کوئی ایکشن لیتے ہیں. To this end, the Basel Committee, in cooperation with the Core Principal Liaison Group, set up a task force in July 2001 to report on the treatment of weak banks. پھر بیسل کمیٹی نے کیا کیا ایک کور پرنسپل لیزون گروپ تھا جن کے ساتھ مل کے ایک ٹاسک فورس بنائی جولائی 2001 میں جس کا کام یہ تھا کہ وہ بتائے کہ ویک بینکس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے ویک بینکس کے ساتھ کیا رویہ کس طرح اختیار کرنا چاہیے based on the experiences of different countries and in different circumstances. اور انہیں کہا گیا کہ آپ یہ رپورٹ تیار کریں کس کی بیسس پہ ہر ملک کنٹری کا سینیریو ڈفرینٹ ہے ہر کنٹری کا سپروائزر ڈفرینٹ ہے ہر سپروائزر کا اپنا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے ان سپروائزرس کے اور ان بینکس کے ایکسپیرینسز پہ بیس کر کے آپ ایک رپورٹ بنائیں پرنسپلز بنائیں ڈرافٹ کریں. The task force held 4 meetings between July 2001 and January 2002 تک انہوں نے 4 meetings آپس میں کی different banks کے سینیریو سارے ڈسکس کیے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ایک رپورٹ بنائی. مینڈیٹ کیا تھا ٹاسک فورس کا اس ٹاسک فورس کو کام یہ دیا گیا تھا ٹو پروڈیوس اے ٹول کٹ. انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ ایک ٹول کٹ بنائیں containing guidance for supervision when dealing with weak banks. ٹول کٹ بنائیں جو کہ ایک گائیڈنس یا ایک بکلیٹ ہو فار دا سپروائزرز. آپ ویک بینک ہے میں سپروائزر ہوں اب میں نے آپ کو ہیلپ کرنا ہے یا آپ کو میں نے بند کرنا ہے یا فار دیٹ میٹر ریگولیٹ کرنا ہے یا میں نے ریسٹرکچر کرنا ہے یا میں نے آپ کو مرجر اینڈ ایکوزیشن کرنا ہے آپ ویک بینک ہے آپ کو کسی اسٹرانگ بینک کے ساتھ مرجر کر دیں یا کوئی بھی اس طرح کی بہت ساری ہم سینیریوز آ کے دیکھیں گے تو میں ایز بینگ اے سپروائزر کیسے ڈیسیژن لوں گا مجھے پتا ہوگا کہ جی میں یہ ایکشنز لے سکتا ہوں. ٹول کٹ کا کیا کانسیپٹ ہے ٹول کٹ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کی ایک ٹول کٹ ہوتی ہے ایک بیگ ہوتا ہے یا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں آپ کے سارے ٹولز پڑے ہوتے ہیں. اسکرو ڈرائیور بھی ہے پلائر بھی ہے پیچکس بھی ہے پلاس بھی ہے اس کے علاوہ رینچ بھی پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ ڈفرینٹ کیز ہیں چابیاں پڑی ہیں. تو اب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے ایک نٹ کھولنا ہے تو آپ اس نٹ کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں اس کو کون سی چابی یا کون سا پلاس لگے گا آپ وہ نکالتے ہیں اور اس کو کھول لیتے ہیں. اسی طرح ویک بینک ہے جب ٹاسک فورس کو ان کو یہ مینڈیٹ ان کو کام دیا گیا کہ آپ ایک ٹول کٹ بنائیں جس میں ہر سچویشن کے حساب سے ایک ٹول اویلیبل ہو اور میں سپروائزر ہوں میرے لیے یہ گائیڈنس ہے میرے لیے آسانی یہ ہے کہ میں اس کو آرام سے نکالتا ہوں ٹول نکالتا ہوں اس کے اندر سے دیکھتا ہوں کہ یہ ویک بینک ہے اس ویک بینک کی سچویشن ایسی ہے اس کا نٹ ایسا ہے اور ایسا ٹول مجھے چاہیے اور اس ٹول سے میں اس کو کھول کے ٹائٹ کر سکتا ہوں. سو دس از واٹ دا کانسیپٹ از. دا report produced by the committee examines a wide variety of bank problems, their background causes and assesses the pros and cons of various methods of dealing with them. پھر اس ٹاسک فورس نے جو رپورٹ بنائی اس نے جو گائیڈنگ پرنسپلز بنائے اس نے گائیڈ لائنز دیں اس میں انہوں نے کیا کیا کہ وائڈ ویرائٹی آف بینک پرابلمس کو ڈسکس کیا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے ان سچویشنز میں اس طرح کے پرابلمس ارائز ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ اگر ویک بینک ہے اس کا جس طرح ہم نے ایگزامپل لی نٹ بولٹ کی یہ اس کا نٹ بولٹ ہے
اس طرح کا نیٹ بورڈ کھولنے کے لیے اس طرح کا ٹول بھی استعمال ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ٹول بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح کا ٹول استعمال کریں گے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ. اس طرح کا جو ہے آپ پیچکس پلاس استعمال کریں گے, اس کا ایڈوانٹیج یہ, ڈس ایڈوانٹیج یہ. پھر اس میں جو ٹول کٹس تھے ان کی انہوں نے کلاسیفیکیشن بنا دی, کیٹیگریز بنا دی. ٹول کٹ جو تھی ٹولز کی انہوں نے کلاسیفیکیشن بنا دی, کیٹیگریز بنا دیں گے کس کس طرح کے ٹولز اویلیبل ہیں. پہلا تو ہے پریونٹیو میئرز, مطلب کہ ٹول کٹ کے اندر پہلے سے انہوں نے کہا بتا دیا کہ جی یہ بینک کو ویک ہونے سے پہلے ہی بچا لیا جائے, بینک ویک ہو ہی نہ, پریونٹیو میئرز ایسے کیے جائیں کہ بینک ویک نہ ہو. پھر جی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن, کہ بینک جو ویک ہونا شروع ہو, اس کی پوزیشن خراب ہونی شروع ہوئی, شیک ہونا شروع ہوا, تو پہلے سے ہی ارلی وارننگ سسٹم ایک ڈیولپ کر لیں. EWS کہتے ہیں, ارلی وارننگ سسٹم. ہم آگے بھی پڑھیں گے نیکسٹ سیشن کے اندر اس کے اوپر ڈیٹیل میں, کہ پہلے سے ہم نے اس کو جج کر لی. ہم نے آن سائٹ آف سائٹ سپرویژن کی سرویلنس کرتے ہیں, اس میں ہم نے یہ پہلے سے جج کر لیا کہ یہ بینک کی اس وقت یہ لیکوڈیٹی پوزیشن ہے, رسک پوزیشن یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اور آفٹر 6 months اس نے ویک ہو جانا ہے, اس کی یہ کریڈٹ, اس کے رسک اتنا ہے, اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جانی. تو اس کو ابھی سے کنٹرول کر لیا جائے, ابھی سے ریگولیٹ کر لیا جائے, ابھی سے اس کو سمجھا دیا جائے. پھر ہے کریکٹیو ایکشنز, کہ اب بینک تو ویک ہو گیا ہے, اب بینک کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ریزولیشن ایشوز, کہ اس کے جتنے پرابلمز ہیں وہ کیسے ریزالو کیے جا سکتے ہیں, وہ کون سے ٹولز ہمارے پاس ہیں جن سے اس کے پرابلمز ریزالو کر دیں. پھر ایگزٹ اسٹریٹجیز, کہ بینک کی تو حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کو ٹھیک کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں, تو اب ایگزٹ اسٹریٹجی سوچی جائے کہ اس بینک کو یا بند کر دیا جائے یا کسی اور بینک کو دے دیا جائے, کیا جائے اس بینک کے ساتھ. 5 طرح کے انہوں نے ٹولز بتائے کہ جی یہ ٹول بیگ ہے, اس میں 5 طرح کے ٹولز ہیں, 5 کلاسیفیکیشنز ہیں. ایک پریونٹیو ہے, ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, پھر کریکٹیو ایکشن ہے, ریزولوشن ہے, اور ایگزٹ اسٹریٹجی ہے. انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی ویک بینک ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان میں سے کوئی 5 میں سے آپ کو 5 میں سے کوئی بھی ایک ٹول یا 2 ٹول یا 3 ٹول کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. The report is not intended to be prescriptive, rather than it identifies good practice which has already been tried. اور پھر رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ رپورٹ کوئی پرسکرپشن نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ مرض ہے تو یہ دوا ہے, یہ والی آپ کو بیماری ہوگی تو اس کی یہ میڈیسنز آپ لے لیں. نہیں, یہ بیسکلی رپورٹ انہوں نے پرنسپلز جو بنائے یہ اس لیے بنائے تاکہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں, گائیڈ لائنز دیں کہ جی یہ چیزیں ہیں, ان کو اس طرح چیک رکھنا ہے, اگر اس میں کوئی ذرا بھی سپرویژن لوز ہوگی تو آپ کے یہ پرابلمز ارائز ہو سکتے ہیں, یہ پرابلم ہوگا. تو پھر اس کے بعد وہ تو سیکنڈ فیز ہے کہ جی یہ پرابلم اگر ہو گیا ہے, بینک ویک ہو گیا, تو اب کیا جائے, لیکن آپ پہلے بینک کو ویک ہی کیوں ہونے دیں. The intention is to offer practical guidance which can be adapted to specific circumstances of each case. یہ بیسکلی انہوں نے ایک سیٹ آف ایکسپیرینسز بنایا کہ جی فلانے کنٹری میں فلانے سینٹرل بینک کو فلانے ویک بینک کے ساتھ یہ مسئلہ آیا تھا, انہوں نے ایسے کیا تھا اور اس کے اندر فردر یہ امپروومنٹ کی جا سکتی تھی. تو دس از دیئر ایکسپیرینس جو کہ ادر بینکس بھی اپنے سچویشن میں اپنی مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. واٹ از اے ویک بینک؟ اب کہتا ہے جی ایکچولی ویک بینک ہوتا کیا ہے, کیا کنڈیشنز ہوں گی, کیا اس کی سچویشن ہوگی, تو ہم کہیں گے جی بینک ویک ہو گیا. A weak bank is one whose liquidity or solvency or will be impaired unless there is a major improvement in its financial resources. کوئی بھی ایسا بینک جس کی لیکوڈیٹی, جس کی لیکوڈ پوزیشن یا وہ بینک سالوینٹ ہونے لگا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے, ویک بینک کہیں گے, انلیس کہ اس کی فائنینشیل ریسورسز میں امپروومنٹ آ جائے. رسک پروفائل, اسٹریٹجک بزنس ڈائریکشن, رسک مینجمنٹ کیپیبلٹی اور کوالٹی آف مینجمنٹ, ان سب میں سے کوئی بھی چیز اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ بینک ویک ہوگا. ویک بینک کیا ہوگا جی, ہم نے چیزیں دیکھی, لیکوڈیٹی, سالوینسی,
financial resources, risk profile, strategic business direction, risk management capability, quality of management. ان سب میں سے کوئی بھی چیز ویک ہوگی, کوئی بھی چیز جو ہے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگی, کسی بھی چیز میں فلا ہوگا, پرابلم ہوگا, تو وہ بینک کیا کہلائے گا؟ ویک کہلائے گا. The definition focuses on a bank where there are potential or immediate threats to liquidity and solvency. جس بینک کو immediate threat ہو, اس کو liquidity اور solvency کو, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ rather than one with observable weakness that are isolated or temporary and which are normally be corrected by appropriate remedial action. کیا کہتا ہے ڈیفینیشن؟ فوکس کرتی ہے liquidity and solvency پہ. اگر liquid پوزیشن اور solvent پوزیشن اگر دونوں بینک کی خراب ہوں گی تو ہم امیجیٹلی کہیں گے یہ بینک ویک ہو گیا, اور ہم امیجیٹ ایکشن لیں گے اس کو بینک کو ریکور کرنے کے لیے. جس طرح سے ہم اگر ایک ایگزامپل لیتے ہیں, بچے کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, اس کو ہلکی پھلکی کھانسی ہے, تھوڑا سا زکام ہوا ہے, تو اکثر ہم بچے کو دوائی نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وائرل ہے, فلو ہے, تو ہو 3-4 دن انتظار کر لیتے ہیں, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر بچے کو بخار ہو جائے, فیور ہو جائے, اور فیور بھی 102 فahrenheit فیور ہو, 102, تب کیا کریں گے اس سچویشن میں؟ اس وقت تو اٹ از این الارمنگ سچویشن. ہم فوراً بچے کو انجیکشن بھی لگائیں گے, دوائی بھی دیں گے, بچے کو ریسٹ بھی کرائیں گے, کیونکہ دونوں سچویشنز میں فرق ہے. بچے کو بخار ہونا اور تیز بخار ہونا, اٹ از این الارمنگ سچویشن, اینڈ اس سچویشن میں امیڈیٹ ریمیڈیل ایکشن چاہیے ہمیں. دوسری سچویشن میں کیا ہے کہ سپروائزر جو ہے سینٹرل بینک, وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ گائیڈنس دے سکتا ہے کہ جی یہ اس طرح کا فلا آ رہا ہے آپ کا, اس کو ٹھیک کر لیں. زکام ہو گیا بچے کو تو اس کو دوائی دے دیں یا ویٹ کر لیں, یہ خود ہی ٹھیک کر لے, خود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی سچویشن. Of course, all weakness, whatever their magnitude and character, must be addressed by the bank. کہتا ہے کسی طرح کتنی بھی ڈگری آف ویکنیس ہو, ایک ہم نے بات کی بچے کی, ایک زکام والے بچے کی ویکنیس جو ہے, وہ ڈگری آف ویکنیس جو ہے وہ بہت لو ہے, ایک میں ویکنیس بہت زیادہ ہے. جو بھی ڈگری آف ویکنیس ہو, وہ کہتا ہے کہ میگنیچیوڈ ہو, کریکٹر ہو, لیکن اس کو بینک کی اپنی پہلی ذمہ داری بینک کی اپنی بنتی ہے کہ اپنی ویکنیس ٹھیک کرے. پھر دوسری ذمہ داری بنتی ہے سپروائزر کی کہ وہ اس کی ویکنیس ٹھیک کرے, اس کو ٹھیک کرائے اس بینک سے. The problems in a weak bank are more fundamental. فنڈامنٹل پرابلمس کیا ہیں ویک بینکس کی عام طور کے اوپر کیا پرابلمس اس میں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی پرابلم تو ہوتی ہے جی پور مینجمنٹ. ویک بینکس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. لون ٹھیک نہیں دیے گئے, یہ نہیں کیا گیا, فائنینشیل ریسورسز آپٹیملی جو ہے مینج نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوا. پھر ان ایڈیکویٹ فائنینشیل ریسورسز بہت ان ایڈیکویٹ ہیں, تھوڑی ہیں, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. ایبسنس آف اے لانگ ٹرم سسٹینیبل بزنس اسٹریٹجی. آپ نے شارٹ ٹرم میں تو آپ نے بزنس کر لیا, پروفٹ بھی ارن کر لیا, آپ کی ارننگز بھی تھی, لیکن آپ نے لانگ ٹرم کو سوچا ہی نہیں کہ آپ کی مارکیٹ چینج ہو رہی ہے, ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, تو آپ نے لانگ ٹرم میں کیا کرنا ہے, لانگ ٹرم میں آپ نے کن کن پروڈکٹس میں ڈائیورسفائی کرنا ہے. ادر دین آپ نے صرف ڈپازٹ اور لون کے علاوہ بینک کیا کر سکتا ہے؟ ڈپازٹ اور لون کی وجہ سے کتنے بینک چلتے ہیں ایکچولی, تو بینک اب کی میجر ارننگز جو ہیں وہ تو دوسرے پورٹ فولیوز میں چلی گئی ہے. ویک ایسٹ کوالٹی ہے. پھر پور سسٹمز اینڈ کنٹرول ہیں, یہ بھی مینجمنٹ کا ایک فلا ہے کہ بینک کے سسٹمز اینڈ کنٹرولز ہیں وہ پور ہیں, بینک ان کو پراپرلی مینج نہیں کر پاتا. ویک بینکس ڈو ناٹ اکر اوور نائٹ. اور ویک بینک ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے کہ ہم نے بچے کے بخار والی بات کی تھی کہ جی باہر نکلا, ٹھنڈ تھی, ٹھنڈ لگ گئی, بخار ہو گیا. نہیں,
ویک بینک کو ویک ہونے میں, بینک کی فائنینشیل پوزیشن خراب ہونے میں, بینک کو خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اوور اے پیریڈ ہوتا ہے کہ جی بینک نے یہ مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی, اس نے یہ ڈیسیجن لیا, غلط ہو گیا, یہ ایسے ہی ہوا, یہ ہو گیا, کریڈٹ رسک اتنا تھا, لیکوڈیٹی اتنی ہو گئی, سالونٹ پوزیشن یہ ہو گئی, تو ایونچولی جو ہے بینک آہستہ آہستہ ویک ہوتا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی ایک دن میں آج مینجمنٹ نے ایک ڈیسیجن غلط لیا, صبح اٹھے تو جی بینک ویک ہو گیا, بینک کی حالت خراب ہو گئی. نہیں, بہت ایکسٹریم کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے, ادروائز نارملی ایسا نہیں ہوتا. پرابلمز دیٹ سیم ٹو ایمرج ریپڈلی آر آفن دا سائن آف فائنینشیل مینیجریل ویکنیس دیٹ ہیو بین الاؤڈ ٹو پرسسٹ فار سم ٹائم, کہ کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو میچیور ہونے میں بینک پرابلمس کو. These problems can rapidly become a major concern to a supervisor if minimum prudential requirements are not met and viability is threatened. اور یہ ساری پرابلمس جو ہیں کون کور کرتا ہے؟ پروڈینشیل ریکوائرمنٹس کور کرتی ہیں, ریگولیشنز کور کرتی ہیں. اگر پروڈینشیل ریگولیشنز پراپرلی وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی, ان کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو اس طرح کے یہ سارے پرابلمس رائز ہوتے ہیں. The task of the supervisor is to identify these problems early. سپروائزر کا کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, مینڈیٹ کیا ہے سپروائزر کا, کہ وہ ارلی وارننگ سسٹم پہ چلے, کہ وہ پہلے سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا رہے کہ بھائی تمہارے فلانی مینجمنٹ میں یہ پرابلم آ رہا ہے, اس کو پلیز کریکٹ کر لیں, اگر اس کو کریکٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اوپر یہ پینلٹی لگا سکتے ہیں, ہم آپ کو اس طرح انفورس کر سکتے ہیں, اس طرح انفورس کر سکتے ہیں. اس بینک کو پہلے ہی آپ وارن کر کے رکھیں, اس بینک کو پراپرلی ریگولیٹ کریں, پروڈینشیل ریگولیشن ساری اپلائی کریں, کمپلائی کریں. کریکٹیو میجرز, اور کوئی کریکٹیو میجرز اڈاپٹ کریں کہ یہ آپ کا پرابلم آ رہا ہے, اس کو ابھی سے ٹھیک کر لیں, ادروائز کے بعد میں سچویشن خراب ہو. اینڈ ہیو اے ریزولوشن اسٹریٹجی ان پلیس شوڈ پریونٹیو ایکشن فیل. اور اگر پریونٹیو ایکشن جو ہے, کریکٹیو ایکشن آپ نے کوئی لیا اور وہ بھی فیل ہو جاتا ہے, تو آپ کے پاس ریزولوشن اسٹریٹجی اس کی بھی ہونی چاہیے کہ اگر یہ ایک ٹول فیل ہو گیا تو اگلا ٹول کون سا ہے جو میں اس پہ اپلائی کر سکتا ہوں. ناؤ آبجیکٹو فار ڈیلنگ ود ویک بینکس. سپروائزر کا کیا آبجیکٹو ہے؟ ٹو ڈیل ود دا ویک بینکس. سپروائزر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا تو ایس سچ کوئی آبجیکٹو نہیں ہے کہ میں ویک بینکس کا خیال رکھوں یا ویک بینکس کو سپورٹ کروں, یا میرے مینڈیٹ میں تو آتا ہی نہیں ہے, جو ویک بینک نے کرنا کرے. ڈو یو ریئلی تھنک دس کین ہیپن؟ اگر ویک بینک کا اگر سپروائزر کا آبجیکٹو ہی ویک بینک نہیں ہے تو پھر سپروائزر کس کام کا؟ As part of the background to the work, the task force considered why it is necessary and desirable to deal with weak banks. انہوں نے جو ٹاسک فورس بنائی تھی اس نے ایک اس بات کو بھی اس نے غور کیا کہ why is it necessary to deal with the weak banks, کہ rather than کہ ویک بینک خود ہی ویک ہو کے بند ہو کے چلا جائے, ختم ہو جائے, ویک بینکس کو ریگولیٹ کرنا, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا, یا اس کو جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا کیوں ضروری ہے؟ The answer is related to the fundamental objectives of banking supervision. بینکنگ سپرویژن جو ہے, بینکنگ سپروائزر ہے, میں سینٹرل بینک کو, اسٹیٹ بینک کو, میرا تو فنڈامنٹل آبجیکٹو ہی ہے کہ میں نے بینکنگ انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنا ہے, چیک کرنا ہے. میں نے بینکنگ انڈسٹری جو ہے اس کے اندر فائنینشیل انڈسٹری میں اسٹیبلٹی لانی ہے. اگر بینک ویک ہو کے بند ہونا شروع ہو جائیں گے, میرا تو فائنینشیل سیکٹر ڈسٹرب ہو جائے گا. اور یہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں فرام کنٹری ٹو کنٹری, and in some cases are expressly stated in law, اور most cases میں یہ laws میں بینکنگ ایکٹس کے اندر آلریڈی یہ آبجیکٹو لکھا ہوتا ہے, انہوں نے اسٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ جی سپروائزر کا یہ آبجیکٹو ہے کہ وہ ویک بینکس کے ساتھ ڈیل کرے اور ان کو کلوز ڈاؤن ہونے سے بچائے. As general proposition, however, a central objective of supervision is to maintain stability and confidence in the financial system, thereby reducing the risk of loss to depositors and other creditors. However, a central objective of supervision, objective کیا supervision کا, maintain stability and confidence in the financial system. پہلا
سب سے بڑا فائنینشیل سسٹم کو کیا لاس ہوگا؟ ویک بینکس کی وجہ سے. بینک ویک ہوگا تو بینک کیا دے، نیگیٹو سگنل دے رہا ہے اکانومی کو اور فائنینشیل سسٹم کو. آج بینکس بند ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا کہ ایک تو فائنینشیل اسٹیبلٹی، فائنینشیل سسٹم کے اوپر کانفیڈنس ختم ہو جائے گا لوگوں کو. کہیں گے کہ جی اٹس ناٹ اسٹیبل، اینی ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا، بینک بند ہو جاتا ہے، ڈپازیٹر کے پیسے بھی گئے. پھر یہ کہ دوسرا آپ کا تو ایک اور بھی آبجیکٹو ہے سپرویژن کا کہ آپ نے ڈپازیٹرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اگر آپ بینک کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، بینک بند ہوگا، بینک کا نقصان ہوگا، بینک فیلئر ہوگا، تو بینک تو ڈپازیٹر کے پیسے بھی لے کے ڈوبے گا، اکیلا تو نہیں ڈوبے گا وہ. ڈیلنگ افیکٹولی ود ویک بینکس فٹس نیٹلی انٹو دس وائڈر آبجیکٹو. اسی وجہ سے ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ویک بینکس کی سب سے زیادہ سپرویژن کریں، ریگولیشن کریں، اسے گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے اور اپنی وہ جو ہے ویکنیسز کو، پرابلمس کو دور کرے، ان کا ریزولوشن کرے اور پھر سے ایک جو ہے اسٹرانگ بینک کی کیٹیگری میں واپس آ جائے. In dealing with weak banks, this objective translates into supervisory actions aimed at preserving the value of the bank's assets with minimum disruption to its operations. کیا کرتا ہے سپروائزر ان ڈیلنگ ود ویک بینکس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ سپروائزری ایکشنز میں، رولز میں ٹرانسفارم ہوتا ہے، ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو پرزرو دا ویلیو آف دا بینک ایسٹس، کہ بینک کے جو ایسٹس ہیں ان کی ویلیو کو پرزرو کیا جا سکے ود منیمم ڈسرپشن ٹو آپریشنس، اور ان کے آپریشنس کو زیادہ نہ چھیڑا جائے، ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو بچایا جا سکے. سبجیکٹ ٹو مینیمائزنگ اینی ریزولوشن کاسٹ، اور اس سارے پروسیس کو کرنے کے لیے منیمم کاسٹ بیئر کرے، کاسٹ بہت کم سے کم کاسٹ آئے. In certain cases, it may well be that the bank as a legal entity should cease to exist. اور کچھ کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو بینک ایز اے لیگل اینٹی جو ہے وہ should cease to exist، وہ اپنی اس کے ایگزسٹنس ختم کرنی پڑتی، بند کرنا پڑ جاتا ہے بینک. Now, what are the guidelines which were developed by، ابھی ہم نے کس چیز کو ڈسکس کیا تھا؟ بیسل کمیٹی نے ٹاسک فورس بنائی سی. اس ٹاسک فورس کا مینڈیٹ کیا تھا؟ ہیلپ آؤٹ دا ویک بینکس، give guidelines to the supervisor, ultimately helping out the weak banks. Now, guiding principles یا guidelines for supervisors. The guiding principles for a supervisor when dealing with weak banks، ایک سپروائزری بینک ہے، سینٹرل بینک ہے، اس نے ایک ویک بینک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ اس نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے یا اس کو ڈیل کرنا ہے، اس کو تو کیسے ڈیل کرے گا؟ واٹ آر دا پرنسپل، گائیڈ لائنس کیا ہیں، کن چیزوں کو وہ دیکھے گا، کن چیزوں کو نہیں دیکھے گا. سب سے پہلے اسپیڈ، کاسٹ ایفیشنسی، فلیکسیبلٹی، کنسسٹینسی، اوائڈنگ مورل ہیزرڈ، ٹرانسپیرنسی اینڈ کوآپریشن. یہ وہ ساری کیا ہیں؟ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ایک سپروائزر ڈیل کرتا ہے ود دا ویک بینک. ناؤ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسپیڈ کو. واٹ از اسپیڈ؟ Supervisors should act promptly. Experience from many countries shows that regulatory and supervisory forbearance has exacerbated the problems of a weak bank. کیا کہتا ہے؟ اسپیڈ، سپروائزر کو کوئک ایکشن لینا ہے، فوراً پرومپٹ ایکشن، ویٹ نہیں کرنا. یہ نہیں دیکھنے بیٹھ جانا سپروائزر نے کہ بینک کی کنڈیشن اچھا ٹھیک ہے، نیگیٹو سائنس، نیگیٹو انڈیکیٹرز دے رہی ہے فائنینشیل جو انفارمیشن ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ان چیزوں میں فلاز بھی، کریڈٹ رسک میں فلاز بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ بینک ٹورڈ سالوینسی جا رہا ہے، لیکن وی شوڈ ویٹ کہ خود ہی کچھ کرے بینک اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے. نہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سینٹرل بینک آف پاکستان شوڈ ایکٹ امیڈیٹلی. فوراً اس بینک کو بلائے، اس بینک کے پاس جائے، اس کو بتائے کہ بھائی یہ کام تم غلط کر رہے ہو، ان کو ٹھیک کر لو، یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، ان گائیڈ لائنس کو فالو کرو، یہ ریگولیشن ہے، ان کو ان پلیس کرو.
ہم تمہیں اس طرح سپروائز کرتے ہیں. By not dealing with the problems promptly, they have grown rapidly, making the eventual resolution efforts more difficult and more expensive, with the possibility of becoming more widespread and systemic. اب اگر ہم ایک سچویشن دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کوئی بھی سینٹرل بینک کی دیکھ لیں, ایک ویک بینک ہے. اسٹیٹ بینک کو پتا ہے کہ یہ بینک ویک سے ویک تر ہوتا جا رہا ہے, اس نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے. ایک تو چیز ہے آئیڈینٹیفائی کر لینا, اور ارلی وارننگ سسٹم ان پلیس ہوگا تو آئیڈینٹیفائی ہوگا. ہمیں پہلے سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس کی اینالائز ہو رہی ہوں گی, آف سائٹ سرویلنس ہو رہی ہوگی تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا, یا آن سائٹ ایگزامینیشن سے پتہ چلتا رہے گا کہ کیا بینک کی پوزیشن ہے. اور اگر یہ چیزیں, یہ پروسیسز ان پلیس نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ بینک ویک ہونا شروع ہوا, ویک ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا, ایونچولی بینک الٹیمیٹلی ویک ہو گیا. اب یہ کہ اب جب بینک ویک ہو گیا تو پھر اسٹیٹ بینک کو ایک دم خیال آیا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو اٹس اے فلا ایٹ آور اینڈ, یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بینک کو ریگولیٹ نہیں کیا. اب کیا کریں, اب ریزولوشن کریں, اس کے پرابلمس کو سالو کریں. لیکن اب اس کے پرابلم سالو کرنے میں, ان کا ریزولوشن میں, اس بینک کی حالت بہتر کرنے میں جو کاسٹ انکر ہوگی وہ کہیں زیادہ ہوگی رادر دین کہ اگر آپ کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہوتا, پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے کہ یہ پرابلم آنے والا ہے, اس کا ریزولوشن ابھی سے کر لیا جائے, پریونٹیو میجرز لے لیے جائیں. کاسٹ ایفیشنسی. Cost efficiency کے a least cost criterion should guide the supervisor when making choices between alternate actions consistent with achieving the supervisory objectives. A least cost criterion should guide the supervisor when making choices between alternative actions consistent with achieving the supervisory objectives. کہ جب بھی سپروائزر نے, سینٹرل بینک نے کوئی بھی اس نے ایکشن لینا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے اس ویک بینک کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یا اس کو بند کرنے کے لیے, تو ہمیشہ سینٹرل بینک کیا دیکھے گا کہ سب سے کم قیمت والا کون سا ایکشن ہے. میں یہ ٹول استعمال کروں تو اتنی کاسٹ انکر ہوگی, یہ ٹول استعمال کروں تو اتنی کاسٹ انکر ہوگی. کس ٹول کے اوپر سب سے کم کاسٹ انکر ہوتی ہے. It is important that the supervisor considers all costs including exogenous costs such as instability of financial system in deciding on a course of action. اور یہ بھی ضروری ہے کہ سپروائزر جو ہے تمام جتنی کاسٹ انکر ہو رہی ہیں ان تمام کو بھی اینالائز کرے اور اس کی بیسس پہ پھر ڈیسیژن لے کہ کون سے ایکشن سے, کون سے ٹولز کو استعمال کرنے سے کس پہ میری کاسٹ سب سے کم آتی ہے. اور وہ صرف اس بات کا خیال نہ رکھے کہ جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے, اس کے علاوہ ایگزوجنس کاسٹ, جس طرح ہماری انسٹیبلٹی ان دا فائنینشیل, ایک بینک بند ہو گیا, اس کی وجہ سے نیگیٹو سگنل اکانومی کو گیا, فائنینشیل سسٹم کو گیا, فائنینشیل سسٹم بھی شیک ہوا, انسٹیبلٹی آئی, اس انسٹیبلٹی کی بھی ایک کاسٹ ہے, اس کو بھی کنسیڈر کرے. کون کنسیڈر کرے؟ سپروائزر. فلیکسیبلٹی. لیجسلیشن frequently adopts a rule-based approach. Laws, ordinance, regulations جب بھی ہم implement کرتے ہیں اس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے, فریم ورک ہوتا ہے کہ یہ والا پہلے لا اپلائی ہوگا, پھر یہ والا ہوگا, پھر یہ والا ہوگا, پھر یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا. اور لیکن اگر ہم تھوڑی سی اپنی ریگولیشنز میں فلیکسیبلٹی دے دیں سپروائزر کو, تو کیا سپروائزر کی زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی کہ وہ جو سا ریگولیشن پہلے امپلیمنٹ کر سکتا ہے اسے پہلے کر لے, جو سا بعد میں کر سکتا ہے وہ بعد میں کر لے. It is outside the scope of this task force to prescribe the nature of any country's legislative framework. لیکن جو ٹاسک فورس تھی اس نے یہ ریکمنڈیشنز کس نے, ٹاسک فورس نے دی تھی, پرنسپلز بنائے تھے کہ جی فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن فلیکسیبلٹی کے لیے وہ کنٹری اسپیسیفک کوئی بھی لیگل فریم ورک یا کوئی ماڈل نہیں بنا سکتے تھے, کیونکہ ہر کنٹری کی اپنا فریم ورک ہے, اپنی مرضی ہے, اپنے حساب سے وہ دیکھتا ہے, اپنی مارکیٹ کنڈیشنز, اپنی ڈائنامکس کے حساب سے وہ اپنے فریم ورکس, رولز اینڈ ریگولیشنز بناتا ہے.
Suffice it to say that supervisors should be prepared to act flexibly by considering the full range of powers available when faced with a weak bank. لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صرف رولز اینڈ ریگولیشنز کو, سپرویژن کو آپ جب امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ فلیکسیبلٹی دیکھیں. آپ فلیکسیبلٹی ضرور دیکھتے ہیں, لیکن یہ بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رولز کی کو ہی غلط امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. ایک اگر یہ رول بی ہے, یہ بی اے سے پہلے نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا, پہلے اے ہوگا پھر بی ہوگا. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, اے اور بی کو آپ سائملٹینیسلی اے کو پہلے امپلیمنٹ کریں پھر بی کو امپلیمنٹ کریں, اور آپ اپنی سپرویژن کے حساب سے دیکھیں گے, آپ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کریں, دیکھیں گے کہ آپ کون کون سی پاورز کب کب جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, فورس کر سکتے ہیں. کنسسٹنسی. Consistent and well understood supervisory action will not distort the competitive environment. Consistent and well understood supervisory actions will not distort the competitive environment. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی ایک ایگزامپل ڈسکس کی, میں سپروائزر ہوں, میں نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, آپ بینک ہیں, آپ کو گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, رولس دی ہوئے, ریگولیشنس دی ہوئی ہیں, اور میرے ایکشنز میں کنسسٹنسی ہے کہ میں نے ایک بینک کے لیے جو ایکشن چوز کیا تھا سملر کنڈیشنز کے اندر دوسرے بینک کے لیے بھی ویسا ہی ایکشن چوز کروں گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایز اے ویک بینک, آپ کو یہ بھی آلریڈی ویل انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس بینک نے اگر اس طرح کی سچویشن تھی تو میں نے اس کو فائن کیا تھا, پینلٹی لگائی تھی, تو آپ پہ بھی ڈیفینیٹلی میں پینلٹی لگاؤں گا. Such an approach will also minimize confusion and uncertainty in times of crisis. کہ جب کوئی فائنینشیل یا بینکنگ کرائسس ہو جائے تو اس سچویشن کے اندر ویک بینکس یا جو بینک جو پھنسا ہوا ہے اس کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے, کوئی ایمبیگوس سچویشن نہیں ہوتی, انسرٹینٹی نہیں ہوتی, اسے پتا ہوتا ہے کہ سپروائزر کا اب کیا حربہ ہوگا, وہ کیا کرے گا میرے ساتھ, مجھے کیسے ریگولیٹ کرے گا, میری کیسے ہیلپ کرے گا. میں نے اس بینک کی ہیلپ کی تھی, اس بینک کو میں نے ایز اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ اس کو میں نے پیسے دیے تھے, کیش ریزروز دیے تھے, تو میں آپ کو بھی کیش ریزرو لون دے سکتا ہوں. تو رادر دین کہ آپ مارکیٹ چھوڑ کے بھاگیں یا اپنا بینک بند کریں یا پھر ڈیفالٹ کریں, آپ کو پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے سپروائزر جو ہے وہ اس طرح کا اس کا رول ہے, وہ اس طرح کے ایکشنز لیتا رہتا ہے, پہلے بھی سچویشن میں اس نے ایسا کیا تھا تو مجھے میری سچویشن میں میرے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گا. Similar problems in different banks, large or small, private or state-owned banks should receive similar treatment. ان کو ایک جیسی ٹریٹمنٹ سب کو ملنی چاہیے. Now, another thing, avoiding moral hazard. ہم ابھی بات کریں گائیڈ لائنس کی, گائیڈنگ پرنسپلس کی, جو کہ ٹاسک فورس نے سپروائزرز کے لیے بنائے. سپروائزرز کے لیے گائیڈ لائنس بنائیں کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جائے, کوئی بینک کی ویک کنڈیشن ہو جائے, تو آپ کون کون سے ٹولز یا کیا کیا کر سکتے ہیں. Now, one is avoiding moral hazard. Supervisory action should not create incentives for banks to act in a manner that incurs cost which they do not have to bear entirely. سپروائزرز کو ایسا ایکشن یا ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ بینک کے لیے ایک انسینٹیو کریٹ کرے جس کی کاسٹ بھی جو ہے وہ انٹائرلی سپروائزر نہ دے رہا ہو. Shareholders should not be compensated for losses when a bank gets into difficulty. Otherwise, it will encourage other banks to behave less prudently on the expectation that they will receive a similar bailout if problem occurs. Avoiding moral hazard کا مطلب کہ اب آپ ایک ویک بینک ہے, میں سپروائزر ہوں, جیسے کہ ایگزامپل ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اب میں کوئی ایسا ایک ایکشن لیتا ہوں جس کی کاسٹ, جس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے پوری انڈسٹری کے اوپر میں ایک چارج لگا دیتا ہوں, باقی انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ چارج دینا پڑے گا, آپ بھی دیں گے لیکن باقی بھی دے گا, لیکن وہ صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے باقی ساری بینکنگ انڈسٹری, فائنینشیل سسٹم کے اوپر بھی فائنینشیل لیوریج کو چارج ہم لگا دیں.
وہ پروڈنٹلی ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی غلطی کی, آپ بینک ہیں, آپ ویک بینک ہیں, آپ کی غلطی, آپ کے اوپر میں فائنینشیل چارج لگانا چاہتا ہوں, پینلٹی لگانا چاہتا ہوں, وہ صرف آپ ہی پے کریں گے. دوسری بات اس میں یہ کہ اگر ہم اس میں ایگزامپل لے لیں گے جی, شیئر ہولڈرز, اب بینک کے شیئر ہولڈرز ہیں, بینک ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنس جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز کو پہلے, سب سے پہلے ڈپازٹرز کو پے آف کریں گے, پھر آخر میں آپ شیئر ہولڈرز کو پیسے دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو شیئر ہولڈرز کو پیسے دیتے ہیں ڈپازٹرز کو دیکھی جائے گی, تو اٹ ول گیو اے نیگیٹو سائن ان دا بینکنگ انڈسٹری. باقی بینکس بھی کیا کریں گے, لیس پروڈنٹلی وہ بھی جو ہے اپنے بینکنگ آپریشنز رن کریں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بینک ہے, اس بینک نے بھی ایسے کیا تھا اور شیئر ہولڈرز تو پھر بھی بچ گئے تھے نا, تو کوئی بات نہیں, ہم بھی اگر ایسے کر لیں گے تو شیئر ہولڈرز تو ہمارے پھر بھی بچ جائیں گے, نقصان تو ڈپازٹرز کو ہونا ہے, تو ٹھیک ہے چلنے دیتے. Equally, supervisory action should not protect the interest of the bank's corporate officers. اسی طرح کوئی بھی سپروائزری ایکٹ, میں کوئی بھی ایز بینگ اے سپروائزر ایسا ڈیسیجن لوں جس کی وجہ سے آپ کے جو بینک کے آفیسرز ہیں وہ بچ جائیں, لیکن ڈپازٹرز اور بینک جو ہے وہ فارغ ہو جائے, بینک جو ہے بند ہو جائے. As Beghot wrote, any aid to prevent bad bank is the surest mode of preventing the establishment of a future good bank. Beghot ایک بہت بڑا لامبارڈ اسٹریٹ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اور از اے فائنینشیل رائٹر, بینکنگ انڈسٹری کے اوپر بہت ساری ان کی پبلیکیشنز ہیں, انہوں نے رولز لکھے, ریگولیشنز لکھی. Beghot is a big name in the banking industry. ہم آگے بھی اس کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے ایک بات کہی تھی, اور انہوں نے کہا جی any aid to a present bad bank, انہوں نے کہا جی آپ کسی بھی ایک برے خراب بینک, ویک بینک کو اس وقت جو ایڈ دیں گے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, ایک پکی بات ہے کہ آپ فیوچر کے کسی اچھے بینک کو بننے سے روک رہے ہیں. برے بینک کو اگر آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, برے بینک کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں کسی بھی طریقے سے, تو آپ ایک اچھے بینک کے اسٹیبلش ہونے کو پریونٹ کریں, روک رہے ہیں. آپ اگر برے بینک کو اس وقت آپ پروڈنٹلی تو ہیلپ کرتے ہیں, اسے آپ سپروائز تو کرتے ہیں, لیکن آپ اسے کوئی فائنینشیل ایڈ یا اس طرح سے آپ اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے, تو کیا ہوگا, ایونچولی بیڈ بینک بند ہو جائے گا. لیکن کیا ہوگا, اس کی وجہ سے گڈ بینکس جو ہیں وہ بنیں گے, اسٹیبلش ہوں گے. ہر بینک کو پتا ہوگا کہ ایز اے گڈ بینک ہم آپریٹ کر سکتے ہیں, ایز اے بیڈ بینک تو یہ سپروائزر ہمارا بڑا اسٹرکٹ ہے, اس نے ہمیں بند کر دینا. Transparency and cooperation is again very important thing. Inadequate or incorrect information from the bank increases uncertainty for everyone involved. Inadequate or incorrect information, ٹرانسپیرنسی کی ہم نے بار بار بات کی, ڈسکلوجرز کی بار بار ہم نے بات کی کہ غلط انفارمیشن جو ہے ہمیشہ انسرٹینٹی کو جنم دیتی ہے. It can lead to misplaced supervisory action and add to the cost of solving the problems. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سپروائزری پرابلمز بڑھ جائیں گے اور سپروائزری کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. The bank and the relevant authorities should aim for a high degree of information sharing and transparency about their intended actions. بینک اور ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے, بینک کی بھی, اتھارٹیز کی, سپروائزرز کی, کہ جو ریلیونٹ انفارمیشن شیئرنگ ہے اٹ شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ, ویری کلیئر اباؤٹ دیئر انٹینڈیڈ ایکشنز. جو بھی سپروائزر نے ایکشن لینا ہو پہلے سے کلیئرلی مینڈیٹڈ ہو, پہلے سے ڈسکرائبڈ ہو. Decision on disclosures or not to the wider financial community and the general public are more difficult and must depend on the specific situation. Disclosure decisions جو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ سے ہم نے کورس میں ڈسکس کیا ہے کہ جو ڈسکلوجر از ویری امپورٹنٹ. بینکس جب تک اپنا ڈسکلوجر نہیں کریں گے فائنینشیل انفارمیشن کا, مجھے ایز اے کسٹمر کیسے پتا چلے گا کہ بینک کی کیا سچویشن ہے. لیکن دیر از اندر پوائنٹ کہ بینک ویک ہے, اگر وہ اپنی ویک فائنینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کرتا ہے تو ایز بینگ این انویسٹر
میں کیا اس بینک میں انویسٹ کروں گا؟ نہیں. میں کیوں کروں گا بھائی؟ بینک ویک ہے, کل کو ڈیفالٹ کر جائے گا. لیکن سپروائزر کا کیا رول ہے؟ سپروائزر کا رول ہے اس بینک کو ہیلپ کرے. اس بینک کو نہیں چل سکتا تو بند کرے, چل سکتا ہے تو اس کو ہیلپ کرے, اس بینک کو چلائے, ریگولیٹ کرے, ٹھیک کرے اس بینک کو. لیکن ونس بیڈ انفارمیشن مارکیٹ میں چلی گئی کہ یہ بینک ویک ہو گیا, اب یہ بند ہو جانا ہے, اس نے ٹھیک نہیں چلے گا, تو کیا سپروائزر اس بینک کو ہیلپ کر سکے گا؟ نہیں. ان اینی کیس ڈپازٹر ڈپازٹ ہی نہیں کرائیں گے, انویسٹر انویسٹ ہی نہیں کرے گا, تو بینک کیسے چلے گا؟ تو اس وجہ سے ڈسکلوجر اور ناٹ کہ سپروائزر پھر اس بینک کے لیے یہ بھی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹرانسپیرنسی رکھیں گے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہمیں اپنی کریکٹ فائنینشیل انفارمیشن دیں, لیکن ہم آپ کی اس وقت فائنینشیل انفارمیشن مارکیٹ میں نہیں دیتے. These will generally need to be carefully assessed in each particular case. اور ہر کیس کے حساب سے یہ ہوتا ہے, اور یہ سپروائزر کا رول ہے, سپروائزر کے پاس کیپیسٹی کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے. The overriding consideration must be whether the disclosure contributes to the supervisor objective in resolving the weak bank and maintaining broader systemic stability. اور یہ سپروائزر کی جورسڈکشن ہے کہ اس بینک کے ساتھ کیا کرے, اس کا ڈسکلوجر کرے یا نہ کرے, سو دیٹ کہ اگر تو ڈسکلوجر کر دیتا ہے, ویک بینک کی انفارمیشن مارکیٹ میں چلی جاتی ہے کہ جی بینک ویک ہو جائے گا, انویسٹر نہیں آئیں گے, ڈپازٹرز نہیں آئیں گے, بینک بند ہو جائے گا, اور ایک فائنینشیل سسٹم کو بھی ڈینٹ پڑے گا. تو ان آرڈر ٹو مینٹین اسٹیبلٹی ان دا فائنینشیل سسٹم, سسٹمک اسٹیبلٹی کے لیے, اور بینک کو بھی ہیلپ کرنا ہے, اور بینک کو بھی پھر ہیلپ نہیں کر پائے گا سپروائزر, اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سپروائزر وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اپنا ایکشن, کورس آف ایکشن, کہ اس کا ڈسکلوجر اس بینک کا کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیا اس بینک کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگی. Now we have come to the symptoms and causes of bank problems. کون سے causes and symptoms ہیں جن کی وجہ سے بینکس کے پرابلمس ہوتے ہیں؟ پہلا, اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا سمٹمس اینڈ کازز آف بینکس پرابلمس. پہلے تو ہے جی سمٹمس آف ویک بینکس آر یوزلی پور ایسٹ کوالٹی, لیک آف پروفیٹیبلٹی, لاسز آف کیپٹل, ریپوٹیشن پرابلمس اینڈ لکوڈیٹی پرابلم. پور ایسٹ کوالٹی, آپ کے لونز جو ہیں ڈیفالٹ کرنے لگے, پروفیٹیبلٹی پروفٹ نہیں ارن کر رہے, آپ کی ارننگس کم ہو گئی. لاسز آف کیپٹل, کیپٹل آپ نے لوز کر دیا, ڈیفالٹس ہو گئے. ریپوٹیشن بینک کی ٹھیک نہیں ہے. لیکوڈیٹی کی پرابلم ہے, آپ کے پاس لیکوڈ کیش ریزروز نہیں ہے. یہ سارے وہ سمٹمز ہیں جن کی وجہ سے بینکس ویک ہو جاتے ہیں. The different symptoms often emerge together, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ سمٹمز اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. Experiences from several countries indicate that liquidity problems have seldom occurred alone, and their emergence has generally been one aspect of broader difficulties. وہ کہتا ہے کہ باقی کنٹریز کی جو ایگزامپلس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں ان کے سپروائزری رول میں, تو کیا ہے, سب لیکوڈیٹی جو ہے ایسا پرابلم ہے جو کبھی بھی الگ سے نہیں اکر ہوتا, ہمیشہ دوسرے پرابلمس کو ساتھ لے کے اکر ہوتا ہے, اور اس کی بیسس پہ ڈیفیکلٹ پرابلمس جنم لیتے ہیں, رائز ہوتے ہیں. While banking difficulties usually result from a combination of factors, they have become evident as credit problems in the majority of cases. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفیکلٹی ساری مل ملا کے ویرائٹی آف پرابلم سے ایونچولی ایک کریڈٹ پرابلم, کریڈٹ کرنچ بن جاتا ہے. This should not be the surprising given that lending has been and still is the mainstay of banking business. کیونکہ کریڈٹ پرابلمس کیوں کریڈٹ کرنچ بن جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایسی سرپرائز ہونے والی بات نہیں ہے, کیونکہ مین تو جو بینکنگ کا آج بھی جو بینکنگ کا کور ہے, بزنس ہے, وہ تو یہی ہے, لینڈنگ ہے. More often than not, credit losses stem from weakness in management control and credit risk management systems. اور یہ کیوں ہوتا ہے, یہ پرابلم کیوں ارائز ہوتا ہے؟ بیکاز آف کریڈٹ لاسز. کریڈٹ لاسز کیوں ہوتے ہیں؟ مینجمنٹ کنٹرول سسٹم ٹھیک نہیں ہے, مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کی, وہ پراپرلی اسے مینج نہیں کرتی. کریڈٹ رسک مینجمنٹ آپ نہیں کرتے, بینک نہیں کرتا, رسک مینجمنٹ نہیں کرے گا تو کریڈٹ لاسز ہی ہوں گے. Now loose supervision results in, اب پرنسپلس تو ٹاسک فورس نے دے دیے کہ جی ان پرنسپلس پہ بیس کر کے گائیڈ لائنز ہیں, ان پرنسپلس پہ بیس کر کے سپروائزر کو ایسے سپرویژن کرنی چاہیے ویک بینکس کی.
اب اگر ویک سپروائزر پراپرلی پھر بھی سپروائز نہیں کرتا تو پھر کیا ریزلٹس ہوں گے, لوز سپرویژن کے کیا ریزلٹس ہوں گے. ان پرٹیکولر اٹ از آفن ٹرو دیٹ مینجمنٹ اینڈ کنٹرول پروسیس ہیو ناٹ بین سفیشینٹلی, وہ کہتے ہیں کہ جی مینجمنٹ پروسیسز کبھی بھی اتنے اچھے نہیں ہو سکے لوز سپرویژن کی وجہ سے کہ وہ روک سکیں, کن چیزوں کو روک سکیں, پور لینڈنگ پریکٹسز. سپروائزری رول ایفیشینٹ نہیں ہوگا, لوز سپرویژن ہوگی تو بینکس کیا کریں گے, پور لینڈنگ پریکٹسز کریں گے, سچ ایز پور انڈر رائٹنگ اسکلز اور این اوورلی اگریسو لون. لینڈنگ کرنی ہے, آپ نے لون دینا ہے, پور لینڈنگ پریکٹسز ہیں, آپ جس کو لون دینا ہے آپ ویریفائی نہیں کرتے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے, اس کو وہ لون واپس کر سکے گا نہیں, ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے, آپ کی پریکٹسز ٹھیک نہیں ہیں. پھر ایکسپینشن پروگرام کپلڈ ود این ایبسنس آف انسینٹیوز ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلم. ایکسپینشن, آپ بینک کے آپریشن سے ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں رادر دین آئیڈینٹیفائنگ کہ آپ کا بینک کیپیبل بھی ہے اتنے انہینس بزنس آپریشنس کے لیے. لونز اینڈ ایٹ این ارلی اسٹیج اینڈ ٹو ٹیک کریکٹیو ایکشنز, کہ ایک تو آپ اپنے بینک کو جب ایکسپینڈ کرتے ہیں آپ زیادہ لون دینا شروع کر دیتے ہیں, لون زیادہ دیے جا رہے ہیں لیکن آپ لون کے پرابلمس نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے کہ لونز ڈیفالٹ کتنے ہو رہے ہیں, اور پھر لونز کے لیے آپ ایک ارلی اسٹیج کے اوپر ایکشن کوئی نہیں لیتے, کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیتے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سو دیز آر پور لینڈنگ پریکٹسز. ایکسیسو لون کنسنٹریشن, اب لون کا پارٹ جو ہے وہ آپ زیادہ بڑھاتے جائیں. کنسنٹریشن آف لینڈنگ ٹو ون جیوگرافک ایریا اور انڈسٹریل سیکٹر ہیز بین کاز آف پرابلمس فار مینی بینکس, کہ آپ لون کا پارٹ ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے آپ بڑھاتے جائیں. سپوز ہم بات کرتے ہیں جس طرح راول پنڈی اسلام آباد ہے, راول پنڈی اسلام آباد میں ایک بینک ہے جو کہ لونز دیتا ہے. اب وہ کس ایریا میں لون زیادہ دے رہا ہے, ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایک اسپیسیفک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے لیے وہاں پہ پلاٹ خریدنے کے لیے بینک لونز دے رہا ہے. اب کیا ہے کہ اسی سوسائٹی کے اندر بینکس کی کیونکہ پور لینڈنگ پریکٹسز ہیں اور ایکسیسو لون کانسنٹریشن ہے, اسی ایک سوسائٹی میں لون پہ لون دیے جا رہے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے کہ ہر کسی کو آپ اس سوسائٹی کے نام سے جو بھی آتا ہے آپ اس کو لون دے دیتے ہیں. اس ایریا میں آپ نے اتنے زیادہ لون دے دیے ہیں, اتنے زیادہ لون آپ نے صرف ایک ہی جگہ کنسنٹریٹ کر دیں گے ان کیس سوسائٹی اگر ڈیفالٹ کر جائے. سوسائٹی ڈیفالٹ کر گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے جتنے لونز آپ نے ایریا جیوگرافک لوکیشن میں دیے تھے وہ سارے ڈیفالٹ کر جائیں گے. Unless a bank maintains a diversified loan portfolio, it is exposed to risk that loans to any particular area or related group of companies could become impaired at the same time. Impairment ہو جاتی ہے, کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے ہم نے اگزامپل لی کہ ایک سوسائٹی ہے, اس کے اندر آپ نے سارے لون ایک سوسائٹی کے اندر دے دیا, سوسائٹی ڈیفالٹ کر گئی تو سارے لون ڈیفالٹ کر گئے. اسی طرح ایک گروپ آف کمپنی ہے, آپ نے رادر دین کہ ہر کمپنی کو الگ الگ تھوڑا لون دینے کے بجائے جیوگرافک لوکیشنز اس سوسائٹی میں تھوڑے سے لون دیے, اس سوسائٹی میں تھوڑے سے لون دیے, ادھر لون دیے, ادھر لون دیے, تو اس سے کیا ہوگا, ڈائیورسفیکیشن آف رسک ہوگی کہ ایک سوسائٹی ڈیفالٹ کرے گی, دو سوسائٹیز ڈیفالٹ کریں گے, ایک گروپ آف کمپنی ڈیفالٹ کرے گا, دو کر دیں گے, سارے تو نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک ہی گروپ آف کمپنیز کو آپ نے سارے لون دے دیے تو وہ ایک ڈیفالٹ کر گئے تو آپ کے سارے لونز گئے. پھر ایکسیسو رسک ٹیکنگ ہے. One reason for this is that bank management may have incentives to assume a higher risk profile in lending activities so as to benefit from short-term increase in either bank's profits or share price. اب بینک کی تو کوشش یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کے اندر اپنے زیادہ سے زیادہ وہ اپنی ارننگز پروفٹس انکریز کریں, اس کے لیے وہ زیادہ رسک ٹیکنگ کرتے ہیں. رسک ٹیکنگ جتنی زیادہ رسک ٹیکنگ ہوگی دیٹ ول ریزلٹ ان may be result in default, or may be ہو سکتا ہے کہ وہ پروفٹ. لیکن this is a fault of loose supervision کہ بینک کو ایک حد تک سپروائزر کا رول ہے, ایک حد تک اسے رسک لینے دے, اس سے زیادہ اس کو پھر روک دے. Overrides of existing policies and procedures such on as limits on concentration or connected lending. کیا ہے, سپروائزر نے لینڈنگ پالیسی بھی دی ہوئی ہے, پروسیجرز بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں وہ ان کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ کمپلائی نہیں کرتے کچھ کیسز میں.
اور اس میں وہ لینڈنگ لمٹ کراس کر جاتے ہیں. وہ کن سچویشنز میں ہوتا ہے؟ جب اسٹرانگ انڈیویجولز ود ان دا بینکس بائی فورس آف پرسنالٹی ڈومیننٹ اونرشپ اور ایگزیکٹو پوزیشن میں اوور رائڈ پالیسیز اینڈ پروسیجرز. جو بینک کے اندر جس طرح وائس پریزیڈنٹ ہے, مینیجر ہے, بینک مینیجر, اس کے بعد وہ اپنے اسٹاف کو کیا کرتا ہے, ایگزیکٹو پوزیشن میں وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور وہ پالیسیز اینڈ پروسیجرز کو کمپلائی نہیں کرتا, اور کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی انڈیویجول کو وہ لون دینا چاہتا ہے اور وہ لون بغیر پراپر اپروول اسے لون دے دیا جاتا ہے. دس از اندر پرابلم آف لوز سپرویژن. Fraud or criminal activities and self-dealing by one or more individuals. Apart from credit risk, a bank's weakness may also stem. Bank weakness کس وجہ سے بھی ہوتی ہے؟ From other risk including interest rate risk, market risk, operational and strategic risk. یہ 4 قسم کے رسک ہیں جس کے اندر انٹرسٹ ریٹ, مارکیٹ, آپریشنل اور اسٹریٹجک, اینڈ ان کو انفلوئنس کیا چیز کرتی ہے؟ کرمنل ایکٹیویٹیز. اور یہ سارے کے سارے رسک کن وجہ سے ہوتے ہیں؟ لوز سپرویژن کی وجہ سے. These risks are not new, although historically they've been far less important in accounting for bank failures than credit risk. Credit risk جو ان سب میں سب سے زیادہ اس کو امپورٹنس ہے, ان کی وجہ سے زیادہ بینک ڈیفالٹس ہوتے ہیں. Some of these risks may become more important for bank. کچھ رسک اس بینکس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ, کسی بینک اسپیسیفک بینک کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, کوئی کسی بینک کے لیے زیادہ امپورٹنٹ, کوئی کسی بینک کو کسی رسک کے اندر زیادہ پرابلم, کسی کو کسی ٹائپ آف رسک کے اندر زیادہ پرابلم آ جاتا ہے. For example, operational risk will come into greater focus as banks makes use of more sophisticated systems, new delivery channels and outsourcing arrangements that increase the bank's reliance on exposure to third parties. کیا کرتا ہے بینک؟ sophisticated systems پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے, ڈیلیوری چینلز, آؤٹ سورسنگ ارینجمنٹس, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپریشنل رسک بڑھ جاتا ہے بینک کا. At the same time, the increase in one type of risk is often compensated by the reduction in another type of risk. پھر کیا ہے, ہر بینک کے لیے ایک جو پرٹیکولر رسک ہوتا ہے جو کہ اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے کی کم ہوتی ہے. اب جس رسک کی امپورٹنس زیادہ ہے اس کا ایک اور افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ باقی رسک کی امپورٹنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہوتی ہیں. Banks should also benefit from improved techniques and instrumentation for risk reduction. The balance sheet has to be carefully managed in all banks. Banks کو کیا چاہیے کہ وہ improved techniques and instruments risk reduction کے جو ہیں ان کو استعمال کرے اور اپنی بیلنس شیٹ کو ہمیشہ بیلنس رکھے, managed رکھے properly. Now لوز سپرویژن کی ہم نے بات کی. لوز سپرویژن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم نے سینیریوز دیکھے, ہم نے دیکھا کہ ان وجہوں سے یہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے بینکس ویک ہو جاتے ہیں, اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوز سپرویژن پراپرلی سپروائز نہیں ہوتے, سپروائزن کم ہوتی ہے, تو یہ وجہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بینکس لوز ہو جاتے ہیں. اور ان کا افیکٹ کن پہ پڑتا ہے؟ ایکسٹرنل کون سے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر اس کا افیکٹ پڑتا ہے؟ Weak banks have in the past contributed to financial crisis. سب سے پہلے تو weak banks کی وجہ سے financial crisis ہوتا ہے. Equally, external factors such as negative macroeconomic shocks, including a currency crisis ہوتا ہے, weak real sector, inadequate preparation for financial sector liberalization may also lead to problems for banks. اور یہ اور other types of crises ہیں جو کہ weak banks کی وجہ سے انکر ہوتے ہیں. External factors may not overwhelm a well-managed and financially sound bank, but will certainly expose deficiencies in bank management and control in weaker banks. یہ بینکس کی وجہ سے ویل مینجڈ اور فائنینشلی ساؤنڈ بینکس کو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن سرٹنلی ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے مینجمنٹ اور کنٹرول جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے بینکس کے اندر. What we have learned in this, let's quickly summarize it. ہم نے سب سے پہلے تو بات کی ویک بینکس کیا ہوتے ہیں, پھر ہم نے دیکھا ویک بینکس کیسے ہوتے ہیں, ویک بینکس کے اندر کیا سچویشن ہوتی ہے. پھر بیسل کمیٹی, بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس میں جو کمیٹی ہے اس نے ویک بینکس کے لیے کیا گائیڈ لائنز بنائی ہیں, وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون سی گائیڈ لائنز فالو کرتا ہے. پھر ہم نے بات کی
ٹاسک فورس جو بنائی گئی تھی اس کے لیے کیا مینڈیٹ تھا؟ ٹاسک فورس نے اپنے گائیڈنگ پرنسپلز کون سے بنائے، گائیڈ لائنس کیسے ڈیولپ کی تھیں، کن کن ایریاز میں ڈیولپ کی تھیں، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. پھر سمٹمز اینڈ کازز ہم نے ڈسکس کیے کہ بینکس کے اندر کیا کیا پرابلمز ارائز ہوتے ہیں، کیسے ارائز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بینک کی سچویشن ویک کیسے ہوتی ہے، اور اسٹرانگ بینکس ان کو کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں. پھر سپروائزر کا رول کیا ہے، ان سارے ٹرائنگل کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر فائنلی ہم نے بات کی کہ لوز سپرویژن کیا ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائزر ہے، سینٹرل بینک ہے پاکستان کے لیے. اگر وہ اس کا سپروائزری رول جو ہے وہ اپنا کم کر دیں، لوز ہو جائے، وہ پراپرلی سپرویژن نہ کر سکے بینکنگ انڈسٹری کی، فائنینشیل انڈسٹری کی پاکستان میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ واٹ ول بی دا ریزلٹ؟ انٹرنل فیکٹرز کیا ہوں گے بینکس کے لیے، ویک بینکس کے لیے، اور ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہوں گے؟ یہ ساری سچویشن ہم نے آج اس سیشن میں ڈسکس کی. دس واز دا سمری آف دس سیشن. Now we have come to the end of the session. Thank you very much.